بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشاء کی نماز کے بعد جبکہ عیسائی لشکر آرام کرنے کی تیاری کر رہا تھا، ابو نواس اور حوازن سر پر کفن باندھ کر ان پر حملہ آور ہوئے۔ عیسائیوں کا متحدہ لشکر قلعے کی طرف سے سمٹ کر پورے زور سے ان پر حملہ آور ہوا۔ ابو نواس اور حوازن نے 10,000 سپاہیوں کے ساتھ صلیبیوں کے 25,000 کے لشکر کے پہلے زوردار حملے کو بڑی جرأت سے روکا تھا اور دفاع سے نکل کر وہ ان کی صفوں پر جارحانہ حملے شروع کر چکے تھے۔ عین اس وقت تاریکی میں ایک چٹان پر کھڑے عمیر نے جلتی ہوئی مشعلوں کا اشارہ دیا اور 2,000 سپاہیوں نے 2,000 بکریوں کے سینگوں سے بندھی ہوئی مشعلوں کو آگ دکھا کر انہیں دشمن کی طرف ہانک دیا اور زور زور سے تکبیریں بلند کرنے لگے، جس سے بکریاں خوفزدہ ہو کر دشمن کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ اس موقع پر عیسائی لشکر میں تھوڑی دیر کو کلبلی مچ گئی تھی، لیکن وہ فوراً سنبھل گئے اور انطاکیہ کے ریمانڈ کی سرکردگی میں 8,000 سپاہی بکریوں پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑھ چکے تھے، کیونکہ تاریکی میں وہ بکریوں کو نہ دیکھ سکے تھے اور مشعل بردار لشکری جانا تھا۔ جو ہی انطاکیہ کا ریمانڈ اپنے لشکر سے علیحدہ ہو کر قلعے کے دروازے کی طرف بڑھا، عمیر اپنی کمین گاہ سے نکل کر بھوکے عقاب کی طرح ان پر حملہ آور ہوا۔ تھوڑی دیر تک گمسان کی جنگ ہوئی۔ ریمانڈ کا لشکر بکریوں کے اندر پھنس کر پریشانی کی حالت میں پراگندہ ہو گیا تھا۔ موت کے مسافر ان سب کو چن چن کر قتل کر رہے تھے اور دشمن ان کے آگے لومڑیوں کی طرح بھاگ رہا تھا۔ عمیر فی الفور پلٹا اور ابو نواس اور حوازن سے لڑنے والے لشکر کی پشت پر زوردار حملہ کیا، اور یہ حملہ اس وقت سناٹے کا تھا کہ ہیشیون اور اس کی سپاہی یہ محسوس کر رہے تھے گویا وہ اولوں کے تیز طوفان میں پھنس گئے ہوں۔ سامنے سے ابو نواس اور حوازن انہیں چیر پاڑ رہے تھے اور پشت سے عمیر کالی آندھیوں کے طوفان کی طرح ان کے پاؤں میدان سے اکاڑتا جا رہا تھا۔ آرمینیا کا عیسائی بادشاہ اور صلیبی نائٹ زیادہ دیر تک مقابلہ نہ کر سکے اور بائیں طرف سے پہلو بچا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ رات کی تاریکی میں عمیر، ابو نواس اور حوازن انہیں کاٹتے ہوئے ان کا تعاقب کر رہے تھے، بالکل اس انداز میں جس طرح خونخوار اور بپرے ہوئے بھیڑیے 12 سینگوں کے خوفزدہ اور بدحواس گلے کا تعاقب کرتے ہیں۔ صبح صادق تک دشمن کا تعاقب کرنے کے بعد عمیر اپنے قلعے میں واپس آ گیا۔ قلعے کے اندر مرد عورتیں ان بکریوں کے سینگوں سے مشعلیں کھول رہے تھے جو جنگ میں استعمال کی گئی تھی۔ جب عمیر نے دشمن کا تعاقب شروع کیا تھا تو وہ اپنی بکریوں کو پکڑ کر اندر لے گئے تھے۔ قلعے میں داخل ہوتے ہی عمیر نے لشکر کو آرام کرنے کا حکم دیا اور خود وہ ابو نواس اور حوازن کے ساتھ اپنے گھر میں داخل ہوا۔ جب وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا اندر مشعل کی تیز روشنی میں اریتا بیٹھی تھی، شاید وہ اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اریتا مسکراتی ہوئی اٹھی اور بھاگ کر عمیر سے لپٹ گئی۔ دونوں میاں بیوی 2 سال بعد آپس میں مل رہے تھے۔ اریتا نے عمیر کی کشادہ چھاتی پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر لی تھی۔ عمیر اریتا کو اپنے ساتھ لپٹائے آگے بڑھا اور گہری نیند سوئے ہوئے مغیث کو جھک کر پیار کرنے لگا تھا۔ عمیر جب سیدھا کھڑا ہوا اور اریتا اس کی زرہ کے بند کھولنے لگی تو مکان کے بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ عمیر چونک کر باہر آیا۔ اس نے دیکھا حوازن دروازہ کھول رہا تھا اور صحن میں ابو نواس کھڑا تھا۔ عمیر اور اریتا بھی صحن میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ حوازن نے جب دروازہ کھولا تو سامنے وہی جاسوس کھڑا تھا جس نے میاں فارقین کے باہر پہاڑی سلسلے کے اندر عمیر کو اسامہ کے قتل کی خبر دی تھی۔ حوازن کو دیکھتے ہی اس جاسوس نے کہا، یا امیر، میں سیدھا میاں فارقین سے آ رہا ہوں۔ ہلاکو نے میاں فارقین کو فتح کر لیا ہے اور اب وہ بڑی تیزی سے شام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آقا اگر جاگ رہے ہوں تو انہیں اس صورتحال سے آگاہ کر دیں۔ حوازن جب دروازہ بند کر کے واپس پلٹا تو اس نے دیکھا صحن میں عمیر، ابو نواس اور ان کے پیچھے اریتا، کولان اور ہمورا کھڑی تھی۔ ان سب کی گردنیں جھکی ہوئی تھی، شاید وہ اس بری خبر کو سن چکے تھے۔ قبل اس کے عمیر، ابو نواس اور حوازن میں سے کوئی بات کرتا، قلعے کی مسجد سے فجر کی اذان بلند ہوئی۔ تینوں اپنے کمروں میں آرام کرنے کے بجائے فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے باہر نکل گئے تھے۔ 2 سال تک میاں فارقین کا محاصرہ کرنے کے بعد موت کے مسافروں کی غیر موجودگی میں ہلاکو نے میاں فارقین کو فتح کیا اور آگے بڑھا۔ موصل کے والی بدرالدین لولو نے ہلاکو کی خدمت میں نذرانے اور تحائف روانہ کیے۔ ہلاکو نے اسے حکومت پر بحال رکھا اور پھر اس نے اربل کا محاصرہ کر لیا۔ یہ وہی اربل تھا جس کے حاکم ابن صلاح نے غدار ابن القمی کے ساتھ مل کر ہلاکو کو بغداد پر حملہ کرنے کی دعوت دی تھی۔ ہلاکو نے اربل کو فتح کر لیا اور ابن صلاح کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ اس کے بعد ہلاکو ایران کے شمالی حصے عراق، خراسان، آذربائیجان اور جزیرہ کو برباد کرتا ہوا شمال کی طرف بڑھتا چلا گیا تھا۔ اس کے ساتھ مال غنیمت کے سینکڑوں چکڑے تھے اور یہ وہی دولت تھی جو اس نے قلعہ الموت اور بغداد سے حاصل کی تھی۔ سردیاں جب اپنے عروج پر آئیں، ہلاکو اپنے لشکر کے ساتھ کوہ کفکار کے جنوبی دامن میں فروکش ہوا۔ ہلاکو نے یہاں ایک عمارت تعمیر کی جس کے اندر اس نے بغداد اور دوسرے مسلم شہروں سے لوٹی ہوئی دولت جمع کر دی۔
جس پہاڑی سلسلے کے جنوبی دامن میں ہلاکو مقیم ہوا تھا اس کے شمالی دامن میں برقائی بڑی تیزی سے فوجیں جمع کر رہا تھا۔ 1259 کے موسم گرما میں ہلاکو جنوب کی طرف بڑھا۔ پہلے اس نے مسلمانوں کے عظیم شہر حلب کو تاراج کیا اور شہر کی جامع مسجد کو اس نے آگ لگا دی۔ اس کے بعد وہ صلاح الدین ایوبی کے شہر دمشق آیا اور شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ شاید یہاں ابدی نیند سوئے ہوئے صلاح الدین ایوبی کی روح بھی ہلاکو کے مظالم دیکھ کر چونک اٹھی ہوگی۔ یہاں سے ہلاکو دریائے یرون کے کنارے کنارے جنوب کی طرف رینگتا رہا۔ خود اس نے لشکر کے عظیم حصے کے ساتھ یروشلم کا رخ کیا اور اپنے بہترین تاتاری سپہ سالار کتبوغا کو 20,000 سواروں کے ساتھ عمیر کے مسکن کو تباہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ آرمینیا کا ہیشون اور انطاکیہ کا ریمانڈ بھی کتبوغا کے ساتھ تھے اور وہ اپنے آندھی کی طرح جپٹنے والے سواروں کے ساتھ دریائے یرون کے مغربی کنارے کے ساتھ ساتھ موت کے مسافروں کے مسکن کی طرف بڑھ رہے تھے۔ عمیر موسمی بخار میں مبتلا تھا۔ اس کا جسم تیز بخار میں بوند رہا تھا اور وہ اپنے کمرے میں بستر پر بے سدھ لیٹا ہوا تھا۔ اس کے ایک طرف کولان اور ہمورہ غمگین بیٹھی تھی اور دوسری طرف ابو نواس، حوازن اور شیبان بیٹھے تھے۔ شیبان نے عمیر کا بازو اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا، شاید اس کے بخار کا جائزہ لے رہا تھا۔ اریتا اور مغیث دونوں ماں بیٹا عمیر کے بستر پر بیٹھ کر اس کا جسم دبا رہے تھے۔ اریتا کی آنکھوں میں عمیر کی حالت دیکھ کر بار بار آنسو چھلک آتے تھے جنہیں وہ منہ دوسری طرف کر کے پونچھ لیتی تھی۔ مکان کے بیرونی دروازے پر دستک ہوئی اور عمیر نے حوازن کی طرف دیکھتے ہوئے نحیف آواز میں کہا، دیکھو باہر کون ہے۔ حوازن اٹھ کر باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا۔ اس کا چہرہ کچھ پریشان تھا۔ عمیر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کون تھا؟ حوازن پھر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ شمالی سرحدوں کا جاسوس تھا۔ تاتاری ہمارے مسکن پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ وہ ہمارے مسکن سے ابھی 15 میل دور ہیں۔ کون کون ہے؟ کتبوغا، آرمینیا کا بادشاہ ہیشون اور انطاکیہ کا ریمانڈ چہارم 20,000 بہترین جگی ممارست رکھنے والے سواروں کے ساتھ حملہ آور ہو رہے ہیں۔ ہلاکو خود کہاں ہے؟ وہ یروشلم کی طرف بڑھ رہا ہے۔ عمیر بڑی تکلیف کا اظہار کرتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گیا اور اپنی غراتی ہوئی آواز میں اس نے حوازن سے کہا، میرے گھوڑے پر زین ڈالو، میں خود انہیں اپنے مسکن کے حدود سے باہر روکوں گا۔ حوازن پریشانی سے ابو نواس کی طرف دیکھنے لگا اور ابو نواس نے اپنی زوم مانی نگاہوں کا رخ شیبان کی طرف موڑ دیا تھا۔ اریتا بھی بڑی پریشان اور بے تاب ہو کر عمیر کا چہرہ جو بخار سے تپ کر سرخ ہو گیا تھا خاموشی سے دیکھے جا رہی تھی۔ شیبان نے عمیر کا ہاتھ سہلاتے ہوئے کہا، میرے آقا، آپ کو تیز بخار ہے، آپ جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے۔ عمیر نے اعتراض کیا، کیا تم مجھے جنگ سے باز رکھنا چاہتے ہو؟ مجھے آپ کی سلامتی عزیز ہے میرے آقا، آپ گھوڑے پر سواری کرنے کی حالت میں نہیں ہیں۔ عمیر نے کچھ سوچا، پھر ابو نواس سے کہا، مجھے قلعے کے شمالی برج کے اوپر پہنچا دو، میں وہاں بیٹھ کر جنگ کا منظر دیکھتا رہوں گا۔ حوازن، تم اٹھ کر لشکر کو کوچ کا حکم دو اور مسکن کی ساری آبادی کو قلعے میں بلا لو۔ میں چاہتا ہوں یہ جنگ اپنے مسکن کے حدود میں ہو اور میں بھی اسے دیکھ سکوں۔ حوازن کے حکم پر قلعے کے برجوں پر زور زور سے ناقوس اور قرن بجنے لگے تھے، جس کے جواب میں قلعے سے باہر مسکن کی آبادی اپنا سامان گھوڑوں، اونٹوں، خچروں اور گدھوں پر لاد کر قلعے کے اندر منتقل ہونے لگی۔ ابو نواس اور شیبان عمیر کو سہارا دے کر قلعے کے شمالی برج پر لے گئے۔ اریتا اور مغیث بھی ان کے ساتھ تھے۔ برج کے اندر ایک بستر لگا دیا گیا اور تکیوں کے سہارے وہاں عمیر کو بٹھا دیا گیا تھا۔ عمیر نے قلعے کے دروازے کی طرف دیکھا۔ لشکر حوازن کے حکم پر حرکت میں آیا تھا اور قلعے سے باہر جمع ہونا شروع ہو گیا تھا۔ عمیر نے ایک سرد آہ بھر کر کہا، آہ، کتنا منحوس دن ہے، لشکر کوچ کر رہا ہے اور میں بخار کی حالت میں یہاں پڑا ہوں۔ پھر اس نے ابو نواس سے کہا، ابو نواس جاؤ، لشکر کو کوچ کا حکم دو، آج میں تمہارے لیے دعاؤں کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ابو نواس اور شیبان نیچے اتر گئے۔ اریتا عمیر کے پیچھے بیٹھ گئی اور عمیر کو اپنی گود میں سمیٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ مغیث اداس سا عمیر کے قریب ہو بیٹھا۔ عمیر نے اپنا ایک بازو مغیث کے بدن کے گرد لپیٹا اور بڑے پیار کے ساتھ اسے اپنی چھاتی سے لگا لیا تھا۔ مسکن کے حدود کے اندر قلعے سے 1 میل دور دریائے یرون کے کنارے ابو نواس اور حوازن نے کتبوغا کے لشکر کو روکا۔ آج پہلی بار عمیر اپنے لشکر میں نہ تھا اور ابو نواس لشکر کے سپہ سالار کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ سامنے کی طرف سے ابو نواس حملہ آور ہوا تھا اور بائیں طرف سے حوازن اپنے خونخوار دستوں کے ساتھ جپٹا تھا۔ کافی دیر تک گمسان کی جنگ ہوتی رہی اور عمیر شمالی برج میں بیٹھا بڑی بے بسی اور مجبوری کی حالت میں جنگ کا نظارہ کر رہا تھا۔ حوازن اپنے دستوں کے ساتھ تاتاریوں کے اندر گھستا ہوا اس جگہ جا پہنچا تھا
जहां कतबोगा, हीशोन और रेमांड लड़ रहे थे। हवाजन चीते की सी पुरते से आगे बढ़कर रेमांड पर हमला आवर हुआ, जिसने उसके देखते ही देखते एक मुसलमान शहीद कर दिया था। कतबोगा और हीशोन भी हवाजन को रेमांड पर हमला आवर होते हुए देख चुके थे, लिहाजा वो दोनों अपने मुहाफिज दस्तों के साथ आगे बढ़े। हवाजन के दस्तों ने उन्हें रोका और गुमसान की जंग होने लगी। रेमांड ने अपनी दिफा की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो हवाजन के खतरनाक हमलों का मुकाबला न कर सका और हवाजन ने रेमांड की गर्दन उड़ा दी थी। हवाजन जूं ही मुड़ने लगा, कई तातारी और सलेबी सिपाही उस पर हमला आवर हुए। हवाजन शेर की तरह हुर्राता हुआ उन सिपाहियों को लोमड़ी जानकर उनका मुकाबला कर रहा था। वो जिस तरफ भी रुख करता था, सर काटता चला जाता था। एक मौका पर जबकि वो एक साथ 3 सिपाहियों की तलवारों का दिफा कर रहा था और उसकी तलवार बरसने के लिए फिजा में बुलंद थी, उसकी पुष्ट से चोरों की तरह कतबोगा ने हमला किया और हवाजन पर पै दर पै तलवार के वार किए। हवाजन लड़खड़ाने लगा था और इसके साथ ही सामने से हमला करने वाले तातारी सिपाहियों की तलवारें भी हवाजन पर बरसने लगी थी। हवाजन लहू में नहाकर अपने घोड़े से गिर गया और दम तोड़ गया। कतबोगा हवाजन की लाश पर कब्जा करने के लिए घोड़े से उतरना चाहता था कि मौत के मुसाफिर जो कुर्ब जवार में लड़ रहे थे और जिन्होंने हवाजन को कत्ल होते हुए देख लिया था, बिपर गए। लगातार उन्होंने तकबीरें बुलंद की और अपने हमलों में तेजी पैदा कर ली। उन तकबीरों के जवाब में दूर से लड़ता हुआ अबू नवास भी दौड़ा था और पूरी क़ुव्वत से उसने अपने लश्कर के साथ हमला कर दिया था। तातारियों के कदम उखड़े और दरियाई यरोन के साथ साथ भाग निकले। अबू नवास मारता पीटता उनका ताकुब कर रहा था। वापस लौटकर अबू नवास जब लश्कर के साथ किले में दाखिल हो रहा था तो शुमाली बुर्ज में बैठे हुए उमेर ने अरीता को मुखातब करके कहा, अरीता, मेरा लश्कर कभी इस तरह न लौटा था। मेरे सिपाहियों की गर्दनें झुकी हुई हैं और वो मगमूम हैं, जैसे अपना बहुत कुछ खो चुके हैं। हालांकि वो तातारी लश्कर को शिकस्त देकर लौट रहे हैं। अबू नवास मेरे पहलू बपहलू छाती तान कर किले में दाखिल हुआ करता था। आज देखो उसकी कमर दोहरी है और उसका सर जमीन के हिन्ने की तरफ झुका हुआ है। जरूर कोई गैर मामूली हादसा पेश आया है। और वो हवाजन कहाँ है? वो अबू नवास के साथ क्यों नहीं है? उमेर ने चंद सानिये लश्कर को गौर से देखा जो किले में दाखिल हो चुका था। फिर वो करा उठा, आह, हवाजन अपने घोड़े पर किस हालत में है? क्या वो जख्मी है या नहीं? उमेर खामोश हो गया और उस घोड़े की तरफ देखने लगा जिसकी बाग अबू नवास ने पकड़ रखी थी और जिस पर हवाजन की लाश थी। मकान के सामने कुछ सिपाहियों ने हवाजन की लाश उतारकर चारपाई पर डाल दी थी। उमेर ने यह भी देखा कि मकान के अंदर से कोलान और हमूरा भागती हुई निकली थी और धाड़े मार मार कर रोने लगी थी। उमेर ने अपने कानों में उंगलियां दे लीं और चिल्ला उठा, नहीं, ये हवाजन की लाश नहीं हो सकती। ये कोलान और हमूरा के रोने की आवाजें नहीं है। अरीता की गोद से निकलकर उमेर बुर्ज से नीचे भाग खड़ा हुआ। अरीता बेताब होकर उसके पीछे पीछे भागी। बुखार में झुलसते हुए लागर उमेर ने पत्थरों से ठोकर खाई और बड़ी बेकसी की हालत में वो जमीन पर गिरा और सख्त पत्थरों पर लुढ़कता हुआ नशेब में उतरता चला गया था। अरीता हिरन की तरह पत्थर पलांगते हुए उमेर की तरफ भाग रही थी और बुर्ज के बाहर खड़ा मुगीस रोते हुए उमेर को पुकार रहा था, अभी। अबू नवास और शैबान ने भी उमेर को पत्थरों पर लुढ़कते हुए देख लिया था, लिहाजा वो हरासा होकर उमेर की तरफ भागे। उमेर अपने मकान के करीब ही चट्टानों से जमीन पर गिर गया था। उसके जिस्म पर कई जख्म आए थे जिनसे उसका लिबास खून आलूद हो गया था। तहम वो अपने पूरे हवास में था। वो अभी उठने की कोशिश कर रहा था कि अबू नवास और शैबान वहां पहुंचे और उन्होंने उमेर को सहारा देकर उठाया। इतनी देर तक अरीता भी वहां पहुंच चुकी थी और आंखों से आंसू बहाती हुई उमेर की पीठ से लगकर सिसकियों और हिचकियों में रोने लगी थी। नन्ना मुगीस भी भागता हुआ बुर्ज से नीचे उतर रहा था। उमेर की पेशानी से खून बह रहा था। अरीता रोते रोते जब अपनी उबा से उसकी पेशानी पूंछने लगी तो उमेर ने उसका हाथ पीछे हटाते हुए अबू नवास से कहा, मकान के सामने घोड़े के ऊपर जो लाश उतारी गई है, क्या वो हवाजन की लाश है? अबू नवास ने कोई जवाब न दिया। उसकी गर्दन झुक गई थी और पलकें भीग चुकी थी। उमेर ने अबू नवास का गिरबान पकड़ लिया और उसे गुस्से में झंझोड़ते हुए फिर पूछा, बोलते क्यों नहीं? आंसुओं में डूबी और मगमूम आवाज में अबू नवास बोला, हवाजन हमसे बिछड़ चुका है मेरे आका। उमेर पर अजीब कैफियत तारी हो गई। उसने अबू नवास का पकड़ा हुआ गिरबान छोड़ दिया और हवाजन की लाश की तरफ बढ़ा। अबू नवास और शैबान ने उसे सहारा दे रखा था और उनके पीछे अरीता नन्हे मुगीस का हाथ थामे रोती हुई चल रही थी। उमेर अबू नवास की लाश के करीब आकर बैठ गया। थोड़ी देर तक वो टकटकी बांधे हवाजन की लाश को घूरता रहा। इस मौका पर पहाड़ों से टकराने और तूफान का रुख मोड़ देने वाले उमेर की आंखों में आंसू के कतरे लरज रहे थे।
پھر اس نے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ حوازن کی لاش پر پھیرتے ہوئے کہا، آہ حوازن، تم وقت سے پہلے ہم سے روٹ گئے۔ کیا ہم دونوں ایک ہی چلنے کے دال اور ایک ہی ترکش کے تیر نہ تھے؟ تم نے ہم سے کیوں منہ موڑ لیا ہے؟ عمیر کی باتیں سن کر وہاں کھڑی عورتیں اور سپاہی اونچی آواز میں رونے لگے تھے۔ عمیر نے آنسو بھری آنکھوں سے ابو نواس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، ابو نواس، کیا تم جانتے ہو کس نے حوازن کو قتل کیا ہے؟ ابو نواس عمیر کے قریب ہی زمین پر بیٹھ گیا۔ میں جانتا ہوں میرے آقا۔ کون ہے وہ بدبخت؟ تاتاری افواج کا سالار اعظم کتبوغا۔ میرے آقا، اس نے چوری اور چپ کر حوازن کی پٹ سے اس پر حملہ کیا تھا۔ جب حوازن انطاکیہ کے ریمانڈ کا سر کاٹ کر اس کے دستے کے سپاہیوں سے دفاعی جنگ میں مصروف تھا، عمیر نے حوازن کے چھاتی پر اس کے خون میں اپنی شہادت کی انگلی ڈبوئی۔ اس پر عجیب سی وحشت طاری ہو رہی تھی۔ اپنی خون میں ڈوبی ہوئی انگلی کو وہ اپنے چہرے کے سامنے لایا اور حلق بھر کر اپنی غراتی ہوئی آواز میں کہا، قسم مجھے اس خون کی حوازن، میں کتبوغا سے تمہارا انتقام ضرور لوں گا۔ اس نے چوروں کی طرح تم پر حملہ کیا تھا۔ میں اس کے سامنے اسد کی طرح حملہ آور ہوں گا اور للکار کر کہوں گا، اگر تم میرے حملے سے بچ نکلنے کی ہمت رکھتا ہے تو کوشش کر کے دیکھ لے۔ عمیر وہاں سے اٹھا اور جنگ میں شہید ہونے والے دوسری سپاہیوں کو دیکھنے لگا۔ ابو نواس اور شیبان اسی طرح اسے سہارا دیے ہوئے تھے۔ اریتا اور مغیث ان کے پیچھے تھے۔ ساری لاشوں کو دیکھنے کے بعد عمیر زخمی سپاہیوں میں آیا، جن کی مرہم پٹی لشکر کے طبی دستے بڑی سرعت سے کر رہے تھے۔ عمیر وہاں سے لوٹا اور شہیدوں کی تکفین کا بندوبست ہونے لگا تھا۔ حوازن کی لاش کو اس کے کمرے کے سامنے گلنستر کے ایک اونچے اور تناور درخت کے نیچے دفن کیا گیا تھا، جو اپریل کے مہینے میں سرخ پھولوں سے لد جایا کرتا تھا۔